حق میرا قرآن پڑھنے کا، مقتدی تم کیوں پڑھتے ہو؟ سرکار کے فرمانے کے بعد صحابہ نے امام کے پیچھے جہری نمازوں میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، جواب نہیں دیا۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، امام جو الامام، یہ دیکھو ٹھہرو، آپ چپ کرو، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا اسی لیے جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے۔ فإذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ فإذا قرأ فانصتوا، اور جب قرآن پڑھے تم چپ کرو۔ جواب کون دے گا؟ مولوی صاحب، میرا اسی مہینے کی سال کی 11 جنوری کو مناظرہ ہوا تھا 13 جنوری پر پنڈی میں آپ کے طالب شاہ کے ساتھ، اور مناظرے کے بعد صدر مناظر لڑے تھے آپ نے، تو میرا خیال ہے آپ نے بھی بعد میں لڑائی کی۔ کتاباں دے رہا سی صدر نو کہ تو مناظرہ گڑبڑ کیتا، اور تمہیں دیکھنا پڑتی کی تو ایڈا کو خیر نہیں جان ابھی بتاؤں گا ٹپن دے جاؤں، ٹپن کی عادت کی ہوں ٹپنی اپنی باری میں آپ جتنا مرضی میں نے حدیث پڑھی، ارواح الخلیل نکالی میں نے۔ جو ہے نا یہ کسی تک نہیں پوچھے گا، یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اللہ کو امین کرا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، قسم کھا کے بتا سکتے ہیں۔ میں نے کب کہا نبی پاک کے الفاظ ہیں؟ میں نے کہا ابو داؤد کے الفاظ ہیں، کر لو۔ میں نے اگر کہا ہو کہ نبی پاک کے الفاظ ہیں تو میں شکست کھا لیا، لیکن سب روز بول رہے ہو راوی کہتا ہے بھائی کام ان کا ہے، بھائی یہ کام تو ان کا ہے، مجھے بہت کیا نماز کو میں نے اپنے اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا تو آتی، اور پھر وہاں فاتحہ کا ذکر کیا گیا ہے، سورۃ فاتحہ کو نماز کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور آپ سورۃ فاتحہ لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے، اس لیے لوگوں کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں۔ تو آپ اپنی سبق دے دیا، گھر سے آئے اور پیچھے خاموش ہو کے چلے جائیں جیسے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرنے آئے، اللہ کی نماز نہیں پڑھنے آئے، حدیث میں ذکر ہے مناجات کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رفاع بن رافع سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے فرمایا تھا نماز تو ذکر ہے تسبیح کا، تکبیر کا، اسلام کا، ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس لیے دوری کا کلام آپ پیش کر رہی ہیں، کہاں نہیں
کلام نہیں ہو یہ میں نے زہری کے کلام پیش کیا تھا کہ یہ زہری کا کلام ہے. آپ زہری نے تو کسی کو دیکھا نہیں, اور اس کے مرسل حدیث جو ہے زہری کی وہ بھی قابل قبول نہیں ہے, اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہے, اس لیے زہری کے کلام سے آپ بند کر رہے ہیں. تو اس لیے حدیث میں صحیح حدیث ہے, آپ اس کو ٹھکرا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو, یہ صحیح حدیث ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ فاتحہ یا شب فجر کی نمازوں میں قرآن پڑھوں سوائے سورۃ فاتحہ اور کچھ میں پڑھا کو قرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی, سورۃ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ پڑھتا ہوں ایک اور حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفروا الا بفاتح الکتاب فانه لا صلاة من لم يقرأ بها. اس کے علاوہ اس کی تاریخ میں دوسری ہے, جب میں شام اچھا فجر کی نماز میں پڑھا ہوں سورۃ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھا کرو. لا ابو شریف ہے, ابو شریف لا صلاة الا فاتحہ الا لمن يقرأ. جو شخص سورۃ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. ہم بار بار فرماتے ہیں اس کی نماز خرابی ہو, امام ہو, قاری ہو, کوئی شخص جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اور آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں سب مفتیوں کو کہہ دیا تم آؤ مولوی صاحب نے دار قطنی سے روایت پڑھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو. مولوی صاحب سے بار بار مطالبہ کرتا رہا کہ اس کی سند پڑھو. مولوی صاحب سند نہیں پڑھی, آگے پڑھتے تھے سند نہیں پڑھتے تھے. نافع بن محمود کون ہے جناب, ذرا بتائیں نا اس کو. نافع بن محمود کون ہے؟ نافع بن محمود مشہور, یہ دیکھو تقریب التہذیب ہے صفحہ 519 ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں ابو داؤد شریف سے جو آپ نے حدیث پڑھی, میں نے کہا ضعیف یہ مجہول ہے, مجہول تہذیب التہذیب ہے, اور مجہول راویوں کی روایتیں پڑھتے ہو. آپ کے ابا جان, آپ کے قبلہ و کعبہ ناصر الدین البانی یہ ابو داؤد کی دونوں حدیثیں لکھ کر کہتے ہیں ضعیف. اگر کریولی کیمرہ مارے ہو ضعیف, یہ ہے ضعیف, یہ دیکھو ضعیف حدیث, ضعیف حدیثیں پڑھ کر آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا. اور میزان الاعتدال دیکھو, اس کے اندر لکھا ہے حدیثہ معلل, اس نافع بن محمود کی حدیث ضعیف ہے. اب سنیے یہ پڑھ رہا ہوں آپ کے شیخ الاسلام, آپ کے ابن تیمیہ کا فتاویٰ, کہتے ہیں والذین اوجبوا القراءة فی الجہر احتجوا بالحدیث الذی فی السنن عن عبادہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کنتم برائی فلا تقرؤوا الا بفاتحة الکتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها